नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। आपको याद होगा कि तकरीबन एक हफ़्ता कबल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि एक मज़हबी जमात की तरफ से इस्लामाबाद में धरने की तैयारियां हैं और फिर वो दूसरे दिन वो मार्च शुरू हो गया था जो लाहौर से होता हुआ गुजरांवाला तक पहुंचा है आज, और इसकी मंजिल जो है वो बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद है। अब इस्लामाबाद तक ये मज़हबी जमात की ये रैली, ये मार्च पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, वो एक अलग बात है। चूँकि हुकूमत ने एक हफ़्ते के दौरान यू टर्न पे यू टर्न लिए हैं। अभी तो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती वज़रा ने एक अजीब व गरीब बात कर दी है कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अस्करियत पसंद तंजीम है, मज़हबी जमात नहीं है। और वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से एक अस्करियत पसंद तंजीम की तरह डील किया जाएगा, और हुकूमत ने कहा है कि ये कालादम तंजीम है। लेकिन अब अजीब बात है, एक दिन एक वफाकी वज़ीर दाखिला, अब से चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि हमने अभी तक इस जमात पर बैन नहीं लगाया है। वो कहते हैं कि सारे मुतालबात भी मान लिए गए हैं और बस वज़ीर आज़म साहब सिर्फ सऊदी अरब से जो ही वापस पहुंचेंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। 4th शेड्यूल पर भी बात हो रही है और जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उनको भी रिहा किया जा रहा है। ये मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, पूरी दुनिया ने सुना। फिर उसके 2 रोज़ बाद यू टर्न ले लिया, कहा कि जी वो कालादम जमात है, अब तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, पंजाब को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है, सख्ती से निपटा जाएगा क्योंकि पूरी इंटरनेशनल बरादरी में हम पे पाबंदियाँ लगने वाली है। भाई ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा? ये कोई TLP पाकिस्तान जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो अचानक तो नहीं बनी है। अचानक कोई एक दिन ऐसा तो नहीं हुआ कि लाहौर से निकल पड़े और फिर हंगामाराई शुरू हो गई, फिर पुलिस पे फायरिंग हो गई, पुलिस शहीद हो गई, फिर मामला ये रैली आगे बढ़ती है, लाहौर से आगे आप नहीं रोकते, मुरीद के तक पहुंचती है, फिर आप मुज़ाकरात का 2 वफाकी वज़रा जाके मुज़ाकरात करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि आप मुरीद के पे रुक जाएं, हम सारे मसाइल हल करते हैं, फिर आपको यहीं से वापस करते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद फिर आप नया मौक़िफ़, और फिर वही रैली निकल पड़ती है। फिर वो आगे रुकावटें होती हैं, फिर फायरिंग, फिर जलाओ घेराव, फिर शहादतें, लोग शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं। अब आप कह रहे हैं क्लाशन को बरदार भी पकड़े गए हैं वहाँ से। अजीब व गरीब मौक़िफ़ है। एक वफाकी वज़ीर ने तो हैरतनाक बात कर दी कि जो 2020 में मुआहदा हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, उसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मालूम ही नहीं है। फैसल वावडा ने एक अजीब व गरीब बात कर दी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो ये बात मालूम ही नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई मुआहदा हुआ था। भाई ये अजीब मुल्क है जहाँ मुआहदा होता है, जहाँ वफाकी वज़रा दस्तखत करते हैं, 2-2 वफाकी वज़रा कागज़ पे साइन करते हैं और वज़ीर आज़म को पता ही नहीं होता। ना वज़रा जो है वज़ीर आज़म को पता है। अजीब अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। वज़ीर आज़म, हर बात वज़ीर आज़म को मालूम होती है और वज़ीर आज़म से फ़ैसला लेके जाके फ़ैसला किया जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जमात से मुआहदा किया गया, तहरीरी मुआहदा, और मुल्क के वज़ीर आज़म को मालूम ना हो? मुमकिन ही नहीं है। अगर ये होता तो फिर तहरीक लब्बैक। अच्छा, दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि कालादम जमात है, 6 महीने पहले आपने ये ऐलान किया, आज तक आपने उसको नोटिफाइड नहीं किया। आप खुद वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं उसके ख़िलाफ़, हम उसको नहीं मानते हैं बैन ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो अस्करियत पसंद जमात है। मुझे हैरत हो रही है, ये वही जमात है जिसने फैज़ाबाद पे धरना दिया था, तब दुरुस्त था। फैज़ाबाद पे जब धरना दिया था तो दुरुस्त था, चूँकि नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी। फैज़ाबाद के धरने में डील कराई गई थी, वो दुरुस्त था। फैज़ाबाद धरने में एक लेफ्टिनेंट जनरल जो मौजूदा DGI हैं, उनके जो उस वक्त DGI नहीं थे, उसने फैज़ाबाद धरने के मुआहदे पे दस्तखत किए थे, वो सही था। फैज़ाबाद धरने में लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, वो बिल्कुल सही था। वो तो हुआ नवाज़ शरीफ की हुकूमत। उसके बाद आ जाएँ 2018 में, यही जमात ठीक थी, ये जमात रजिस्टर हो गई, इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया।
پورے ملک میں الیکشن میں حصہ لیا اور پورے ملک میں مجھے بھی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے پسند ناپسند نہیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے جس نے ملک میں چوتھے نمبر ووٹ لینے والی جماعت ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے بعد چوتھی نمبر جو جماعت ہے جس کا چوتھا نمبر ہے ووٹ لینے میں، وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ تب تک وہ ٹھیک تھی، چونکہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے پنجاب میں ہر جگہ پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جس کا فائدہ سیاسی طور پہ عمران خان کو ہوا اور پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی پنجاب میں، ورنہ جو ہے وہ نواز شریف جو مسلم لیگ نون تھی وہ نہیں ہارتی پنجاب میں، جہاں 10,000 15,000 ووٹ فی امیدوار نے لیے ہیں، لازمی ہے وہ نواز لیگ کا ووٹ تھا جو تحریک لبیک کی طرف ڈائیورٹ ہوا، مذہبی لوگوں کا ووٹ تھا اور اس کا فائدہ لیا عمران خان نے۔ تب تک صحیح تھی، اچھا 2018 تک بھی صحیح تھی، لیکن 2018 کے بعد بھی 3.25 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے تب بھی صحیح تھی، 2 دن قبل تک بھی صحیح تھی۔ وزیر داخلہ کی 2 دن قبل جو پریس کانفرنس تھی اس تک بھی تحریک لبیک پاکستان صحیح تھی، اب خطرناک جماعت ہو گئی، اب عسکریت پسند ہو گئی۔ اس ملک میں جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک سیاسی مفادات کے لیے مذہبی اور لسانی جماعتوں پر حکومتوں نے ہاتھ رکھا، اپنا کام نکالا اور پھر ٹھڈا مار کے پھینک دیا، یہی ہوتا رہا ہے۔ پوری لمبی تاریخ ہے، اگر میں مذہبی جماعتوں پہ جاؤں اور لسانی جماعتوں پہ جاؤں، وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ میرا آج کا موضوع یہی ہے کہ یہ حکومت نے خود اس جماعت کو ٹھیک سمجھا تھا، حکومت نے خود مذاکرات کیے، اب جب گلے میں پڑ گئی، جب اب آپ کے مفادات کے خلاف جا رہی ہے تو آپ کو وہ خراب لگ رہی ہے۔ یہ دگلی پالیسی نہیں چلے گی۔ مذہبی جماعتوں کے بارے میں، ملیٹنٹ جماعتوں کے بارے میں آپ کی دگلی پالیسی ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا، ہمیشہ اس طرح کا رویہ رہا ہے۔ جب تک آپ کے مفادات سرو ہو رہے ہیں تب تک وہ جماعت صحیح ہے، جب تک آپ کے خلاف وہ جماعت جا رہی ہے اس وقت وہ ملیٹنٹ ہو جاتی ہے، اس وقت وہ یہی سیم کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہی ہوا، مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، ملک کے دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دگلا پالیسی ہے جو ہمیشہ اس کے گلے میں پڑتی ہے۔ جب پھنس جاتی ہے پھر جلاؤ گھیراؤ تشدد مار دھاڑ یہ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے۔ یقیناً نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹی ایل پی کا جو مارچ اسلام آباد جا رہا ہے، اس کے ساتھ اب مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کس طرح کا سلوک کرے گی، ریاست کس طرح کا سلوک کرے گی، پنجاب کی رینجرز کس طرح کا سلوک کرے گی، لیکن حالات بڑے برے نظر آ رہے ہیں، بہت افسوسناک صورتحال نظر آ رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ اسلام آباد میں، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت، ایک مذہبی جماعت اگر مارچ کر رہی ہے، اسلام آباد میں دھرنا دینا جا رہی ہے تو اس کو دیا جائے، چونکہ یہ روایت تو آپ نے خود ڈالی جناب عمران خان صاحب، یہ دھرنے آپ نے دیے تھے، یہ آپ نے پاکستان میں طویل ترین دھرنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا شاعرۂ دستور پہ۔ یہ آپ آج جس جماعت کو عسکریت پسند کہہ رہے ہیں، جس پہ گزشتہ روز تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کا موقف بھی آیا جس نے کہا ہے کہ جناب عسکریت پسند وہ جماعت نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، عسکریت پسند وہ جماعت تھی جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، عسکریت پسند جماعت یہ تھی جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، عسکریت پسند جماعت وہ تھی جس نے کئی ماہ تک وفاقی دارالحکومت کو یرغمال بنا کے رکھا تھا، عسکریت پسند جماعت وہ تھی جس نے چین کے وزیر اعظم کو پاکستان آنے نہیں دیا تھا، عسکریت پسند جماعت وہ تھی جس نے بغاوت کا اعلان کیا تھا، جس نے کنٹینر پہ چڑھ کے بل جلائے تھے اور کہا تھا کہ نہیں ادا کریں گے بل، یہ بغاوت تھی۔ لیکن چونکہ آپ کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی، آپ کو حکومت میں آنا تھا، آج آپ سب سے بڑی جمہوریت پسند جماعت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارے کام آپ کے کیے ہوئے ہیں جو آج آپ کے گلے میں پڑ رہے ہیں، یہ ساری جو آپ کے ریاست کے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اور خود پی ٹی آئی کے کارنامے ہیں جو آج ان کے گلے میں پڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پورا پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ اس تحریک لبیک کی پاکستان کی اس ریلی کو، اس مارچ کو پرسکون انداز سے ڈیل کیا جائے، قتل عام نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی شہادتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو مذاکرات ان سے کیے جائیں۔ جب آپ نے وعدہ کیا تھا ان کے لوگوں کو رہا کرنے کا، جو ان کے امیر ہیں سعد رضوی، جن کو آپ نے حکومت نے خود وعدہ کیا تھا رہا کرنے کا، تو ان کو رہا کیا جائے۔
یا باقی جتنے معاملات تھے. سنا تھا کہ 10 نکاتی ایک معاہدہ تھا جس پہ بات چیت ہو رہی تھی، جس پہ اب کوئی عمل نہیں ہو رہا، اب تو باتیں دوسری ہو گئی. لیکن ملک کے عوام کی اکثریت یہی چاہ رہی ہے کہ اس معاملے کو خیر و خوبی سے نمٹایا جائے، خوش اسلوبی سے نمٹایا جائے، اس کو مار دھاڑ، جلاؤ گھراؤ، شہادتوں، قتل عام تک نہیں جانے دیا جائے. امید کر سکتے ہیں کہ حکومت اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لے گی اور ملک میں ایک کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آنے دے گی. اگر آ گیا کوئی طوفان، اگر مذہبی جماعتیں کل نکل پڑی، صرف اب یہ اسلام آباد یا پنجاب میں شروع ہونے والا مارچ نہیں ہے، گزشتہ روز کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوئے، اور ممکن ہے کہ آگے چل کے پورے ملک میں اس طرح کی ریلیاں اور مارچ کا جب سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پورا ملک جام ہو سکتا ہے اور پورا ملک عذاب میں آ سکتا ہے. تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ ان سے بیٹھیں، مذاکرات کریں، ان کے مسائل کو حل کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں. الزامات سے کچھ نہیں ہوگا، بغاوت کے الزامات سے، غداری کے الزامات کے، دہشت گرد قرار دینے کے الزامات سے، عسکریت پسند قرار دینے کے الزامات سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اسی جماعت کے اراکین اسمبلیوں میں آج بھی موجود ہیں. آپ نے خود بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے، نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. مسئلے کا حل نکالیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. چونکہ آپ حکمران ہیں، آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، لیکن آپ ایک عام حکومتوں والا کردار بھی ادا نہیں کر رہے کہ ان لوگوں سے آپ میں اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ ایک مذہبی جماعت سے بیٹھ کے اس کے مطالبات سنیں اور ان کے مسائل کو حل کریں. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے پروگرام سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ملک میں افراتفری کا عالم پیدا نہیں ہوگا، اور اگر ہو گیا تو شاید حالات بہت برے ہو جائیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اسکرین پہ نظر آنے والے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ پہ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.